السلام علیکم دوستو، میں آج آپ کے لیے ایک ایمان افروز واقعہ لے کر آئی ہوں جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کے اندر ایمان و یقین کی ایک نئی روشنی جگمگائے گی اور اپنی آخرت کو سنوارنے کا موقع ملے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور آپ سے ایک درخواست ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میں ایک نئے عزم کے ساتھ مزید اچھی ویڈیوز بنا کر آپ کے سامنے لا سکوں۔ آج کی میری ویڈیو ایک ایسی مسلمان خاتون کے بارے میں ہے جو اپنے شوہر کے مرنے کے بعد دنیا کے رحم و کرم پر آ جاتی ہے۔ علوی خاندان کا ایک شخص بلخ میں رہتا تھا جو عجم کے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ اس کی بیوی اور لڑکیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر نعمت سے نوازا تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اہل و عیال کو اس کے مرنے کے بعد فقیری اور تنگ دستی نے آ گھیرا۔ چنانچہ وہ بیوہ علویہ عورت اپنی لڑکیوں کو ساتھ لے کر کسی دوسرے شہر میں چلی گئی تاکہ دشمن کے طعن و تشنیع سے بچ سکے۔ جب ایک عورت اکیلی ہو جاتی ہے تو اکثر اسے لوگوں کی گندی نظروں اور باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب ساتھ اولاد میں لڑکیاں ہوں تو زندگی اور بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ جب وہ عورت گھر سے نکلی تو سخت سردی کا موسم تھا۔ جب وہ کسی دوسرے شہر میں داخل ہوئی تو اپنی لڑکیوں کو ایک خیر آباد مسجد میں بٹھایا اور خود ان کے کھانے کے بندوبست کے لیے شہر چلی گئی۔ اس کا گزر دو جماعتوں پر ہوا۔ ایک جماعت تو ایک مسلمان کے پاس جمع تھی جو شیخ البلاد تھا، اور دوسری ایک مجوسی کے پاس جو کہ ان کا نائب تھا۔ پہلے وہ مسلمان کے پاس گئی اور اس کو اپنا واقعہ سنایا اور کہا، میں ایک علوی شریف خاندان کی عورت ہوں اور میرے ساتھ یتیم لڑکیاں ہیں جن کو میں نے ایک خیر آباد مسجد میں بٹھایا ہے اور آپ سے آج رات کا کھانا مانگتی ہوں۔ اس نے آگے سے جواب دیا کہ کوئی گواہ لا میرے پاس کہ واقعی تو علوی خاندان کی عورت ہے۔ اس نے کہا، میں اس شہر میں اجنبی ہوں، میں کسی کو نہیں جانتی اور نہ کوئی مجھے جانتا ہے۔ چنانچہ اس شیخ البلاد نے منہ موڑ لیا اور وہ عورت شکستہ دل ہو کر چلی گئی۔ پھر وہ اس مجوسی آدمی کے پاس آئی اور اپنا حال اس کے سامنے بیان کیا کہ میرے ساتھ لڑکیاں ہیں اور میں ایک شریف خاندان کی عورت ہوں، اور شیخ البلاد کے پاس جانے کا قصہ بھی بیان کیا۔ وہ مجوسی فوراً اٹھا اور اپنی عورتوں کو بھیجا کہ اس عورت کو ماں اس کی لڑکیوں کے اپنے گھر لے آؤ۔ پھر ان کو اچھا کھانا کھلایا اور بہترین لباس پہننے کو دیا۔ جب آدھی رات ہوئی تو شیخ البلاد خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور ایک محل ہے سبز یاقوت کا جس کے کنارے یاقوت کے ہیں اور اس میں مرجان اور یاقوت جڑے ہوئے ہیں۔ پھر شیخ البلاد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلمان کے لیے ہے۔ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں بھی مسلمان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس گواہ لا کہ واقعی تو مسلمان ہے۔ وہ یہ سن کر حیران رہ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ مسلمان عورت تیرے پاس مدد کے لیے آئی تھی تو اسی طرح تو نے اس سے گواہ لانے کو کہا تھا۔ اب تو بھی مجھے اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دے کہ واقعی تو مسلمان ہے۔ جب شیخ البلاد خواب سے بیدار ہوا تو بہت غمزدہ اور پریشان تھا۔ بیدار ہوتے ہی اس نے دریافت کیا کہ وہ عورت کہاں ہے۔ جب معلوم ہوا کہ وہ ایک مجوسی کے گھر ہے تو اس نے آدمی بھیجا کہ اس مجوسی کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ جب وہ لایا گیا تو مسلمان نے کہا کہ میں وہ علوی عورت تجھ سے مانگتا ہوں ماں لڑکیوں کے۔ مجوسی نے جواب دیا کہ یہ بہت مشکل ہے، بلا شبہ اس عورت کے آنے سے مجھے بہت برکات حاصل ہوئی ہیں۔ شیخ البلاد نے کہا، میں تمہیں 1000 دینار دیتا ہوں، اس عورت کو میرے پاس لے آؤ۔ مجوسی نے انکار کر دیا اور کہا کہ جو چیز آپ کو چاہیے میں اس کا زیادہ مستحق ہوں۔ وہ محل جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے وہ میرے لیے بنایا گیا ہے۔ مجوسی نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم، جب تک میں اور میرے اہل و عیال اس علویہ کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوئے تھے رات کو سوئے نہیں تھے۔ میں نے بھی وہی خواب دیکھا ہے جو آپ نے، اور اللہ کے رسول نے مجھے بشارت دی ہے کہ وہ محل میرے اور میرے گھر والوں کا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک لاچار عورت کی مدد کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ایک مجوسی کو جنت جیسا انعام عطا فرمایا۔
اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے دل بھی نرم کر دے تاکہ ہم دوسروں کے دکھ اور تکلیف میں تڑپ سکیں اور اپنے لیے جنت کما سکیں۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے پیارے دوستوں کے گناہ معاف فرما اور ہمیں نیکی کے راستے پہ چلا تاکہ ہم بھی مومنین کی صف میں کھڑے ہو سکیں اور تیرے پیارے بندے بن سکیں۔ آمین ثم آمین۔